بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریئل زین ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بھارت کی جانب سے پاکستان پر حال ہی میں برہموس میزائل لانچ کیا گیا۔ اب یہ ایک ایسا میزائل ہے جو کہ رشین کے ساتھ مل کے بھارت نے یہ میزائل تیار کیا ہے اور اس کی ایکوریسی بہت اچھی ہے اور اس معاملے میں یہ مشہور ہے، اور اس میزائل کو بھارت باقی ممالک کو بھی بیچتا ہے۔ اب یہ وہ میزائل ہے جس کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ یہ نیوکلیئر وار ہیڈ یعنی نیوکلیئر مواد بھی لے کر اپنے ساتھ جا سکتا ہے کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کے لیے۔ یہ والا میزائل پاکستان پر لانچ کیا گیا بھارت کی جانب سے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ برہموس کا ہمیں ہب بنانا ہے، اور اس کے بعد مجھے خوشی ہوگی، میں مسکراؤں گا جب ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے، اور اس کا اشارہ یہ تھا کہ برہموس کے وجہ سے ہم لوگ پاکستان پر سرجیکل اسٹرائک کریں گے، جبکہ اب ان کا میڈیا یہ بات کہہ رہے کہ یہ جو پاکستان پر لانچ کیا گیا میزائل یہ حادثاتی طور پہ تھا۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ریئل زین ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر ہم انتہائی حساس اور خفیہ معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ساتھ ہی میں ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ اپنے دماغ سے بات بالکل نکال دیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ یہ جو میزائل برہموس میزائل انڈیا کا تھا، یہ ایکسیڈنٹلی پاکستان کی طرف اس کا رخ مڑ گیا اور یہ پاکستان میں آ کے گر گیا۔ یہ حادثاتی طور پر بالکل ایسا نہیں ہوا۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے یہ بات کہی تھی کہ ہم برہموس میزائل کا ہب بنانا چاہتے ہیں، اور ہم سرجیکل اسٹرائک جب کریں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، میں مسکراتا رہوں گا۔ پھر اصل بات یہ ہے کہ اس وقت بھارت میں الیکشنز قریب آ رہے ہیں، اور مودی کے پاس کیمپین کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کوئی چیز نہیں بتا سکتا کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے عوام اس کو ووٹ ڈالے۔ اب صرف ایک ہی چیز باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح پاکستان پر سرجیکل اسٹرائک کا یہ لوگ ڈرامہ کریں اور پاکستان کے خلاف یا کوئی چھوٹی موٹی جنگ کرنے کی کوشش کریں۔ اب سرجیکل اسٹرائک ان لوگوں نے کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ ناکام ہو گئی، اور اب نندن کی صورت میں ان لوگوں کو بہت زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ان کی جو اندر کی ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ چاہتی ہے، جو آر ایس ایس کی ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ مودی کو ہٹایا جائے، کیونکہ مودی وہ کام ڈیلیور نہیں کر سکا جو یہ لوگ چاہتے تھے اکھنڈ بھارت کا۔ اسی لیے یوگی آدتیہ ناتھ کو نیکسٹ پرائم منسٹر کی سیٹ پر بٹھایا جائے، تاکہ وہ پاکستان پر نہ صرف اسٹرائک کر سکے بلکہ وہ کھلم کھلا یہ بات کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو پاکستان سے چھیننا ہے، 2024 سے پہلے ہم نے پاکستان پہ حملہ کرنا ہے، اور وہ لوگ اسی لیے پاکستان پر برہموس میزائل ان لوگوں نے لانچ کیا ہے، صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹم کتنا قابل ہے اور وہ کتنی دیر میں اس کو ہوا میں تباہ کر پاتا ہے۔ اب یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس میزائل کو 3 منٹ کے بعد جا کے تباہ کیا ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے، اور 40,000 فیٹ سے زیادہ کی بلندی پہ اس کو تباہ کیا گیا۔ اب اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود اگر یہ میزائل خالی نہ ہوتا، اگر اس کے اندر نیوکلیئر وار ہیڈ لگا ہوا ہوتا، تو اس وقت تک لاکھوں کروڑوں لوگوں کے مرنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیوکلیئر ہتھیار ہوتا ہے اس کے جو ریڈیس ہوتا ہے اس تک تو تباہی پھیلتی ہے، جو کہ 2-3 کلومیٹر بہت زیادہ سے زیادہ ہو تو 2-3 کلومیٹر تک ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن جو ریڈیشنز پھیلتی ہیں، جو اس کی وجہ سے ماحول کے اندر جو ارد گرد کا علاقہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ٹمپریچر بڑھتا ہے وہ کئی ہزار ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ گرمیاں جب موسم آتا ہے 40 ڈگری انسان سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ 40 ڈگری اتنا زیادہ ہے، اور ہزاروں سینٹی گریڈ جب ماحول کا ٹمپریچر بڑھ جائے گا تو پھر انسان زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اور اگر یہ میاں چنو میں جو واقعہ پیش آیا ہے، اگر وہاں پہ نیوکلیئر دھماکہ ہو جاتا تو نہ صرف وہاں کے آس پاس کے شہر بھی مٹ جاتے بلکہ یہ بھارت میں بھی بڑی تباہی لے کر آتے، کیونکہ یہ بارڈر کے بالکل قریب ان لوگوں نے اس میزائل کو داغا تھا۔ لیکن اس دفعہ یہ خالی تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہر دفعہ خالی ہوگا۔ انہوں نے اس دفعہ ٹیسٹ کیا ہے تاکہ یہ اگلی بار پاکستان پہ نیوکلیئر حملہ ہی کریں، لیکن اس سے پہلے یہ جو جنگ کرنا چاہ
چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے یہ تمام دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں جیسے کہ تحریک طالبان پاکستان TTP BLA جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے، اور جتنی بھی اس طرح کے گروپس ہیں، اور ساتھ میں جو نیا فتنہ امریکہ اور اسرائیل کی آرمی اور کمانڈوز اور ان کی جو ایجنسی افغانستان میں چھوڑ کے گئی ہیں، داعش کا فتنہ، اس کو یہ لوگ لانچ کریں گے اور اس کے ذریعے بہت زیادہ انارکی پھیلائیں گے اور دہشت گردی کریں گے پاکستان میں، تاکہ پاکستان کے اندر اتنی زیادہ فوج الجھ جائے کہ جب بہت بڑا انویژن ہو تو اس کا فوراً سے پاک فوج کوئی جوابی کارروائی کر ہی نہ پائے۔ اور یہ لوگ بالکل جیسے روس نے یوکرائن پر حملہ کیا ہے، بالکل اسی اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے اسی اسٹریٹجی کے تحت پاکستان پر حملہ کرنا ہے۔ اب آپ یہ بات بھی اپنے دل و دماغ سے نکال دیں کہ اس وقت افغانستان میں اگر افغان طالبان کی حکومت آ چکی ہے تو یہ بالکل سیف ہو گیا ہے پاکستان کے لیے، ہمارا مغربی بارڈر بالکل سیف ہو گیا ہے، اب وہاں سے کوئی خطرہ نہیں ہے جنگی حالات میں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو مغربی بارڈر ہے پاکستان کا افغانستان کے ساتھ، اس کے جتنے بھی افغانستان کے بارڈر کے علاقے ہیں پاکستان کی طرف، ان میں اکثر پہ TTP کا اس وقت کنٹرول ہے، اور TTP کے کنٹرول میں وہ تمام صوبے ہیں جہاں سے آج کل پاکستان پر حملے ہوا کرتے ہیں۔ بارڈر پر جو آپ خبر سنتے ہیں کہ کبھی باڑ اکھاڑ کے لے کے جا رہے ہیں TTP کے دہشت گرد، کبھی وہاں سے حملے ہو رہے ہیں، وہ دراصل افغان طالبان ہی یہ TTP کے دہشت گردی کرتے ہیں، اور ان کی اچھی خاصی ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر ان کی تعداد موجود ہے یہ، اور نہ صرف یہ بلکہ داعش کے دہشت گرد بھی مل کے افغانستان پر حملے کرتے ہیں۔ TTP اور افغان طالبان کے درمیان ماضی میں بھی تصادم ہوتا رہا ہے، ان کے درمیان کلیشز ہوتے رہے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے بندوں کو مارا ہے۔ افغان طالبان یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کی پشت پناہی بھارت، امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں، اور وہ ان کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن فی الحال ان کو نہ چھیڑنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس وقت امریکہ بھاری تعداد میں اسلحہ چھوڑ کر گیا ہے داعش اور TTP کے لیے، جس کی وجہ سے افغان طالبان کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ داعش کے دہشت گرد اس وقت مختلف جگہوں پہ بم دھماکے کر رہے ہیں اور عام افغانیوں کو اور افغان طالبان کی حکومت کو اس وقت شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دوسری طرف TTP کا یہ کہنا ہے کہ ہم افغان طالبان کی ہی برانچ ہے، اور افغان طالبان بھی اسی وجہ سے ان کو نہیں چھیڑے کہ یہ داعش کے ساتھ مل کے پھر زیادہ بڑا خطرہ نہ بن جائے۔ دوسری طرف پاکستان کے لوگ، جو پاکستانی عوام ہے، فوج ہے، ان کو بھارت نے بہت ہی زیادہ ہلکا سمجھ لیا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بس حملہ کریں گے، ہم جائیں گے، گھسیں گے اور بس پورے پاکستان پہ قبضہ ہو جائے گا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان میں مسلمان بستے ہیں، اور مسلمان چاہے جتنا بھی مرضی گناہگار کیوں نہ ہو جائے، آخرکار اگر اس کے اندر ایمان ہوگا تو وہ ضرور لڑے گا اور شہادت کی موت کا طلبگار بھی ہوگا کہ اس کو اگر موت آئے تو شہادت کیا ہے۔ اور غزوہ ہند کی احادیث تو بالکل ہمارے سامنے ہے، اور وہی غزوہ ہند اب ہمارے سامنے برپا ہونے والا ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر میزائل ہیں، جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں، ان کو ہم پہلے ہی کسی طریقے سے تباہ کر لیں گے، تمام کی تمام ملٹری انسٹالیشنز پر حملہ کر کے۔ بھارت کی سوچ یہ ہے کہ جس طریقے سے روس نے یوکرائن پہ سب سے پہلے جنگ اعلان کرتے ہی پورے طور پر یوکرائن کی تمام ملٹری انسٹالیشنز کو تباہ کر دیا، اس کی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کو پہلے ہی تباہ کر دیا، اور آرمی کے بس تھوڑے بہت جو بریگیڈ بچ گئے تھے وہی مزاحمت کر رہے تھے، اسی طریقے سے وہ پاکستان پر بھی حملہ کرے گا۔ اب ایک اور جو پہلو ہے وہ بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت بھارت کو اکسانے والے تمام دجالی پیروکار جو کہ بل گیٹس اور ورلڈ اکنامک فورم کے کلاؤس شواب ہیں، یہ تمام دجالی دہشت گرد اس وقت چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں آبادی کم کر دی جائے، کیونکہ دجال کے آنے سے پہلے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا کی آبادی کم سے کم ہو، کیونکہ دجال کے لیے پھر مزاحمت کم سے کم ہوگی، کیونکہ جتنی زیادہ آبادی ہوگی اتنا زیادہ لوگ اس کے خلاف مزاحمت کریں گے، اور اس کے لیے پوری دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا، جبکہ جتنی تھوڑی آبادی ہوگی اتنا زیادہ ان لوگوں کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت روس کو، جس طریقے سے ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ روس نے پوری دنیا میں اس وقت سب کے سامنے یوکرائن پر حملہ کر کے قبضہ کیا ہے، لیکن کوئی نیوکلیئر وار شروع نہیں ہوئی، لیکن دوسری طرف بھارت کے اندر اس وقت ایک ایسی حکومت ہے جو کہ پورے طور پر دہشت گرد ذہنیت کے اوپر ہے، اور وہ پورے طور پر پاکستان پہ نیوکلیئر حملہ کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے سے نیوکلیئر جنگ کا آغاز کر دیا جائے اور پوری دنیا میں ڈی پاپولیشن ایجنڈے پر عمل ہو۔